ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر منظر با منظر کربلا کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ حاکم شام کی موت کے وقت یزید جبل جولاد میں شکار کھیل رہا تھا۔ جب اس کو باپ کی موت کی خبر دی گئی تو اس نے شکار کھیلنا ترک نہ کیا اور موت کے تیسرے دن جبکہ حاکم شام کو دفنایا جا چکا تھا وہ دمشق پہنچا، باپ کی قبر پر گیا، چند شعر کہے، واپس محل میں آ کر کمرہ بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دن کمرے سے باہر نکلا، مختلف احکامات جاری کیے، جس میں ایک خط اس نے حاکم مدینہ ولید کے نام لکھا۔ اس میں اس نے ہدایت دی کہ امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے اس کی بیعت لے لی جائے۔ علامہ طالب جوہری کے بیان کے مطابق مورخین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ امام نے طلب بیعت کے واقعے کے بعد کتنی راتیں مدینہ میں گزاری۔ کچھ نے کہا کہ ولید کے امام کو دارالامارہ میں طلب کرنے کی ہی رات امام کا قیام مدینہ میں رہا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں 2 مقامات پر 2 راتوں کا تذکرہ کیا۔ نفس الموم میں امام کی قبر رسول پر 2 راتوں میں حاضری بیان کی ہے۔ عبداللہ بحرانی نے مدینۃ المعارج میں 2 راتیں ہی تحریر کی ہیں۔ مشہور قول کے مطابق طلب بیعت کا واقعہ 27 رجب کا ہے۔ امام نے قبر رسول پر پہلی حاضری اسی رات دی جبکہ ہاشمی جوانوں کو دارالامارہ سے گھر رخصت کیا اور خود گھر تشریف لائے اور پھر سب کو دلاسا دے کر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پر تشریف لے گئے۔ نانا کی قبر پر پہنچ کر امام اپنے نانا سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، آپ کا اور آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں، میں آپ کا وہ نواسا ہوں جسے آپ نے امت میں اپنی جگہ پر چھوڑا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ ان پر گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھے پست کر دیا، ان لوگوں نے مجھے ضائع کیا، میری حفاظت نہیں کی، آپ کی خدمت میں یہ میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ یہ فرما کر امام حسین کھڑے ہوئے، نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ولید نے آدمی بھیج کر امام کا پتہ لگایا کہ وہ کہاں ہے۔ جب اسے خبر دی گئی کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو اس نے یہ سمجھ کر کہ آپ مدینہ سے نکل گئے ہیں شکر ادا کیا کہ اس کی آزمائش ختم ہو گئی۔ امام نانا کی تربت سے گھر لوٹے، پھر کچھ دیر بعد حالات جاننے کے لیے بازار گئے جہاں آپ کی ملاقات مروان سے ہوئی، جس نے ایک بار پھر امام کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا، جس پر امام نے اس کو تمد و تلخ جواب دے کر گھر تشریف لے آئے۔ واپس آ کر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور ان کو سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا اور اپنی وصیت لکھی جو کہ کچھ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ ہے حسین بن علی بن ابی طالب کا اپنے بھائی محمد المعروف ابن حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو حق تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے، اور جنت و جہنم حق اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اور یقیناً اللہ صاحبانی قبر کو اٹھائے گا۔ میں جو مدینہ سے باہر جا رہا ہوں تو میں نہ حکومت اور تصحیح پسندی کا خواہاں ہوں اور نہ ہی ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں، میں تو صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ سو جو شخص میری کال کو حق سمجھے تو اللہ اس سے حق کو قبول فرمائے گا، اور جو شخص اسے رد کرے تو میں صبر کروں گا۔ خداوند عالم اپنا برحق فیصلہ صادر فرما دے اور وہی بہترین فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔ امام نے اپنی مہر وصیت نامے پر لگا دی۔ دن بھر مختلف افراد امام سے ملاقات کو آتے رہے اور مختلف مشورے دیتے رہے۔ امام نے ہر ایک کا مشورہ سنا، اس کو اس کی معرفت اور ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا، مدینہ چھوڑنے کے اپنے فیصلے سے آگاہ فرمایا۔ جب محمد بن حنفیہ تشریف لائے اور گفتگو تمام ہوئی تو امام نے اپنا وصیت نامہ ان کے حوالے کیا۔ امام نے مدینہ میں دینی معاملات محمد بن حنفیہ
اور کاروباری معاملات جناب عبداللہ ابن جعفر کے ذمے لگائے۔ دیگر بھائیوں میں سے بھی کچھ کے ذمے مختلف ذمہ داریاں تفویض کیں۔ امام علم باطن رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ جب یہ قافلہ ٹوٹ پھوٹ کر اور شہادتیں دے کر واپس مدینے آئے گا، باقی ماندہ افراد، بچوں، بیویوں، بیواؤں اور دیگر بنو ہاشم کی کفایت و حفاظت کے لیے بھی مضبوط افراد کا مدینے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ لہذا امام تمام بھائیوں کو ہمراہ لے کر نہیں گئے، کچھ کو خود پیچھے چھوڑا۔ وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کربلا میں امام کے ساتھ ان کے تمام بھائی موجود نہ تھے، وہ اس معاملے پر غور نہیں کرتے۔ سامعین و ناظرین، اس قسط سے آگے کے حالات ہم آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز مسلسل اور بر وقت ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔